بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر سمینا آپ کی خدمت میں حاضر۔ بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر کا جو ہے سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، سر سید کے اخلاق و خصائل، جو کہ لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ 9 برس کی عمر میں تھے کہ والد صاحب انتقال کر گئے۔ والدہ دماغی توازن کھو بیٹھیں۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین انسپکٹر تھے، 2 بہنیں تھیں، انہوں نے ہی حالی کی پرورش کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک مدرسے سے حاصل کی، چند کتابیں پڑھی تھی کہ گھر والے آ کر واپس گھر لے گئے۔ حالی نے 4 مثنویاں جو ہیں وہ تحریر کی ہیں، جن میں برکھا رت، نشاط امید، مناظرہ، رحم و انصاف اور حب وطن شامل ہیں۔ لاہور سے پھر دلی گئے اور وہاں اینگلو عربک اسکول میں معلم بن گئے۔ سر سید سے ملاقات ہوئی۔ سر سید کے کہنے پر وفات سے چند دن پہلے سر سید کے کہنے پر جو ہے وہ مستس حالی، جو کہ مد جزر اسلام کے نام سے مشہور ہے، وہ کتاب لکھی۔ 1888 میں حیدرآباد دکن کی ریاست کی طرف سے وظیفہ مقرر ہوا۔ ملازمت چھوڑ کر وظیفے پر گزارا کیا۔ وفات سے چند دن پہلے فالج کا حملہ ہو گیا۔ 31 دسمبر 1914 کو انتقال ہوا اور پانی پت میں بو علی قلندر کی درگاہ میں دفن ہے۔ یہ تو تھا بچوں الطاف حسین حالی جو ہیں ان کا تعارف۔ ان کی تصانیف حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، اور اس کے علاوہ تریاق سموم، اصول فارسی، شواہد الاسلام، مجالس النساء، تذکرہ رحمانیہ اور مستس حالی جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب حیات جاوید سے جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ آج ہم اس کا بچوں خلاصہ پڑھیں گے۔ یہاں پر خلاصہ آپ کی سمجھنے میں آسانی ہو، اس وجہ سے اس کو ہم نے پوائنٹس میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خلاصہ جو ہے وہ ہمیشہ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے امتحان میں اس کے پیراگراف جو ہے وہ پوائنٹ کے حساب سے نہیں بنانے، بلکہ صرف پیراگراف کی صورت میں ہی اس کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے مہمان نوازی اور خوراک کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ کس قسم کے انسان تھے۔ ان کے دسترخوان پر ہر وقت دوستوں اور مہمانوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بغیر اعتراض کے کھا لیتے تھے۔ ترکاریاں، آم، خربوزے پسند تھے اور کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ملتا بغیر ناک منہ چڑھائے کھا لیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جو تھا وہ آدھا کلو دودھ پینا ان کی عادت تھی، ضرور دودھ پیتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ بات کرتے ہوئے کوئی شوخی ان کو سوجھ جاتی تو خواہ کتنی ہی شرم و حجاب کی بات ہوتی وہ کہے بغیر نہ رہتے تھے۔ یعنی مزاح میں حد تہذیب سے تجاوز نہیں کرتے تھے، لیکن فطری طور پر ہنسمکھ اور خوش طبع تھے۔ مطالعہ کی عادت تھی۔ بچپن سے ہی مطالعہ کے شوقین تھے۔ دوران مطالعہ جو بات ان کے کام کی ہوتی اس پر نشان لگا لیتے، اور اگر کسی اخبار میں کوئی مضمون ان کے کام کا ہوتا تو اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھی ایک فائل میں چسپاں کر لیتے، جو ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھی۔ خطوط کا جواب محنت و جفاکشی۔ محنت و جفاکشی جو تھی ان کی نمایاں خوبی تھی۔ خود ان کے اپنے بیان کے مطابق دائمی غور و فکر اور دماغی محنت نے ان کی عقل کو جلا بخشی،
ورنہ ذہانت کے لحاظ سے وہ اپنے ہم چشموں سے زیادہ ممتاز نہ تھے۔ محنت کا یہ عالم تھا کہ خطبات احمدیہ کے لکھنے میں 1.5 برس اس قدر سخت محنت کی کہ پاؤں میں لا علاج مرض پیدا ہو گیا۔ سخت لو اور گرمی کے باوجود سائنٹیفک سوسائٹی کے مکان کی تعمیر کی نگرانی جو تھی وہ خود کرتے رہے، یعنی پنکھا چھوڑ کر، ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ کر سخت گرمی میں کام کی نگرانی پر توجہ دی۔ ہنسی اور دل لگی۔ جب آپ کام سے فارغ ہوتے تھے، ہنسی اور دل لگی سے خود کو اور دوستوں کو محظوظ کرتے تھے۔ آپ ہر چھوٹے بڑے سے ہنسی مذاق جو تھے وہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کبھی ان سے وحشت محسوس نہ کرتے تھے، یعنی ان کی صحت کا راز جو تھا وہ زندہ دلی تھا۔ اس میں بوڑھوں، بچوں، احباب ملازمین، انگریزوں، ہندوستانیوں میں کوئی تفریق نہ تھی۔ جب کام سے فارغ ہوتے تو ہنسی اور دل لگی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو بچوں اور بوڑھوں دونوں کا دل مو لیتی تھی۔ راست بازی۔ سچائی جو تھی وہ سر سید کی خاص صفت تھی۔ سر سید خود بھی راست باز تھے اور راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ آپ کو اس سے زیادہ اور کوئی بات صدمہ نہ پہنچاتی تھی کہ ان کی راست بازی پر کوئی الزام آئے۔ چنانچہ آپ حق گوئی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے۔ کنبے اور وطن سے محبت۔ آپ کو اپنے کنبے سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 سال بعد بھی نہیں بھولا۔ اسی طرح آپ کو اپنے وطن دہلی سے بے پناہ محبت تھی۔ دلی کی تباہی سے ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی جو رفتہ رفتہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر گئی۔ دوستوں کے ساتھ ان کا برتاؤ جو تھا وہ عجیب تھا۔ سر سید کی خوشی بلکہ زندگی کا دار و مدار 2 ہی چیزوں پر تھا، کام اور دوستوں کی ملاقات۔ آپ فی الواقع دوستوں کو اپنی زندگی کا ایک اہم عنصر سمجھتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ اور قرابت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ در حقیقت وہ اپنے سب لگے بندوں کے ساتھ مرتے دم تک نبھانا چاہتے تھے، یعنی مخلص دوستوں کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوتے تھے۔ نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ میں نے سر سید جیسی سچی محبت اور وفاداری جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ محبت کرنا اور اسے نبھانا جو ہے وہ خوب اچھے سے جانتے تھے۔ سیر چشمی۔ سیر چشمی بھی جو تھی سر سید کے نمایاں اوصاف میں سے تھی۔ اپنی کمائی سے نہ کبھی اپنے لیے مال جمع کیا، نہ ہی اپنی اولاد کے لیے۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا۔ مستحقوں کی امداد کے حوالے سے بھی آپ کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کی مثال ایک درخت کی سی تھی جو اپنے پھل، اپنے سائے، اپنی لکڑی سے غرض ہر طرح سے جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، یعنی سیر چشمی اور فراخ حوصلگی جو ہیں وہ ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ مستحقین کی مدد کرتے تھے۔ ہمدردی اور فیاضی کی مثال ایک درخت سی تھی جو اپنے پھل سے، سائے سے اور لکڑی سے غرض ہر پہلو سے جو تھی وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ تحمل و بردباری۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائی کا تحمل سے جو ہے وہ سامنا کرتے تھے۔ تحمل ان کا ایک خاص وصف تھا۔ اپنی ماں کی اس بات پر ہمیشہ عمل کرتے رہے کہ اگر انتقام لینے کا خیال آئے تو معاملہ اس زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے اور وہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔
غرض یہ کہ سر سید کو اپنے فرائض کے سوا اور کسی چیز سے کوئی غرض نہ تھی۔ مسلمانوں کی جانب سے ان کو اکثر مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کا وہ افسوس کے ساتھ ذکر بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کا مقام دلانے کے لیے ان کی کوششیں آخری دم تک جاری رہیں، اور اسی امید موہوم پر آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق سر سید کے اخلاق و خصائل۔ آج ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا، امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں سر سید کے اخلاق و خصائل کے مشقی سوالات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بیٹا چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔